لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات بر محمد و آل محمد. عزاداران امام مظلوم، 6 محرم کا دن گزر گیا اور ہم اس کی شب میں داخل ہو گئے. یہ شب جمعہ بھی ہے، اور ابھی آپ نے بہترین لب و لہجے میں دعائے کمیل سماعت فرمائی. واقعاً اگر خلوص کے ساتھ اور اچھے لحن کے ساتھ نورانی دعاؤں کو پڑھا جائے اور سنا جائے تو اس پر ہمارے قلوب پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. اور اگر ہم معنی پر غور بھی کر لیں کہ امام نے کس طریقے سے ہم کو سلیقہ گفتگو اللہ سے سکھایا، تو ہم پر یقیناً اور اثرات مرتب ہوتے ہیں. چند جملے اس دعا کے اوپر اور پھر موضوع پہ آ جاؤں. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اہل بیت کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو اللہ سے بندگی کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا. اگر انہوں نے یہ دعائیں تعلیم نہ کی ہوتی تو ہم سمجھ نہ پاتے کہ اس سے کیسے کلام کیا جائے. اس لیے کہ وہ کہ جو عقلوں سے حجاب کرتا ہو اور ماورائے عقل و خرد ہو، اس سے کیسے اپنا مدعا بیان کیا جائے، کیسے ہم کہتے کہ پروردگار ہم یہ چاہتے ہیں اور تو یہ ہے. اس لیے کہ حمد کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس کی حمد کہ جس کی ذات ہی جو ہے وہ لامتناہی ہو اور ایبسولوٹ جس کی ذات ہو، جس کی ذات کا عرفان کوئی مخلوق نہیں رکھ سکتی، کما حقہ، جس کی ذات جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے اور مکمل چھپی ہوئی ہے. اس کو جب ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں کچھ، تو اس کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ہو سکتا ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں مگر اس کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. اور پھر ہمارا علم اتنا محدود ہے کہ اگر ہم اپنے کو ایک ہوم ورک دے دیں کہ ذرا اپنی تعریف کریں تو شاید اپنی بھی نہ کر پائیں. فقط اپنے جسم کی اور اپنی اگر انیٹمی کی تعریف کرنے پہ آئیں تو ہر ایک کی تعریف میں بڑے نقائص اور بڑی کمزوریاں ہوں گی. اس لیے کہ ہر ایک انسان ابھی اپنے ظاہری جسم کو نہیں جانتا ہے تو باطنی حقیقت تو اس سے بھی گہری ہے. تو جو خود اپنے آپ کو نہ جانتا ہو اور سر سے لے کے اور پیر تک اپنا عرفان نہ رکھتا ہو، وہ اس کی تعریف کیسے کرے گا کہ جو خالق دو جہاں ہے اور رب العالمین ہے؟ بڑا مشکل ہوتا کہ ہم سے کہا جائے ذرا اللہ کی تعریف کریے. اب آپ دیکھیے کہ پروردگار نے اسی سورے میں ایک جملے میں اپنی پلین تعریف کروا دی کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں.
الحمد کا ترجمہ کوئی زبان میں پاسبل ہی نہیں ہے. الحمد کی جگہ الحمد لکھ دیا جاتا ہے. ساری تعریفیں یعنی تعریف کی بھی ڈیٹیل نہیں معلوم ہے. اس لیے کہ جو ٹیمپرری ہو, جو لیمیٹڈ ہو, جو ریسٹرکٹڈ ہو, وہ ایبسلیوٹ اور پرماننٹ کی تعریف کرے بھی تو کیسے تعریف کرے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. جس کو نہ اپنی ابتدا کی خبر نہ انتہا کی خبر, جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ شکم مادر میں کیا کر رہے تھے. اب یہ مشینیں بتا دیں کہ بھائی دیکھیے آپ یوں موومنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, لیکن خود بذات ہی انسان کو نہیں معلوم کہ 9 مہینے کیسے گزارے. بلکہ 9 مہینے کیا آگے کی بہت اگر شارپسٹ میموری کسی کی پائی گئی ہے تو وہ ابو علی سینا کی پائی گئی ہے کہ وہ جب 1 سال کے تھے تب کی میموری ان کے پاس محفوظ تھی. ورنہ اکثریت کو تو 2-3 سال 2 سال تک کی بھی باتیں یاد نہیں ہوتی ہیں. جو ہم اتنے جاہل ہو کہ ہم جب پیدا ہو تو قرآن ہم پر سرٹیفکیٹ ہم کو دے اور خالق ہماری جہالت کو سرٹیفائی کرے کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طرح دنیا میں لائے کہ لا تعلمون شیئا. اگر کوئی آپس میں ابھی ہم کو جاہل کہہ دے تو بہت برا لگ جاتا ہے کہ ہم کو جاہل کہہ دیا, مگر اب برا نہیں لگ سکتا ہے اس لیے کہ خالق ہی کہہ رہا ہے کہ تم مطلق جاہل دنیا میں آتے ہو. خالق ہی نے سند دے دی کہ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو انسان ذرا اپنی منزلت کو پہچانے کہ یہ وہ ہے کہ جو مطلق جاہل پیدا ہوتا ہے. اور میں صاحبان نظر اور صاحبان علم ہیں, ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. زندگی بھر ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم عالم اتنے پرپورشن میں ہوتے ہیں جتنا جہل ہم سے دور ہو جاتا ہے. اس جملے پہ غور کیجئے گا. ہمیں سے کوئی بھی عالم کہلانے کے لائق نہیں ہے, اس لیے کہ ہم جہل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. جہل ہم سے زندگی بھر رہتا ہے ساتھ ہمارے, یہاں تک کہ ہم قبر میں بھی چلے جاتے ہیں. مگر جتنے پرپورشن میں نور علم آتا ہے اتنا جہل دور ہوتا ہے مگر ساتھ رہتا ہے. اسی لیے آپ جو جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ نہیں جانتے ہیں. ذرا اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ جو سوکریٹیز نے بڑا پیارا اور بڑا حسین جملہ کہا کہ جو ہم سب کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے, اور جو لوگ ذرا سا علم ہلکا سا انفارمیشن آتی ہے تو وہ نالج کو انفارمیشن سمجھنے والے لوگ ہمارے پاس ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. کس کی ڈاج کیروان سلور کلر؟ Yeah, who has a Dodge Caravan silver color parked behind the back parking lot? It's blocking like 8 cars. People have to leave. Downstairs. صلوا علی محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیں کیا جملہ کہا تھا سقراط نے, بڑا گہرا جملہ ہے, اور جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں جو جوان ہیں ان کے لیے بہت سیکھ ہے, بزرگ تو بہتر جانتے ہیں. اس نے آخر عمر میں اپنے زمانے کا جینیس سوکریٹیز, گریس میں اس سے زیادہ کوئی قابل ہستی نہیں پیدا ہوئی, اور وہ کہہ رہا ہے آخر عمر میں کہ ناؤ آئی نو دیٹ آئی نو ناٹ. اسی جملے پہ اگر انسان غور کرے, اب میں یہ جانا کہ کچھ نہ جانا. جو سب سے بڑا عقل رکھنے والا, اپنے زمانے کا جینیس, وہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں. ورنہ شروع میں تو یہ تھا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں, اور اسی میں ایک شخص کا امتحان بھی ہو گیا تھا جو کہتا تھا کہ میں بہت جانتا ہوں, بہت جانتا ہوں, بہت جانتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں, وہ جانتا ہوں. ایک بزرگ نے صرف اس کے سامنے ایک سوال رکھا اور اس کو اپنی حقیقت معلوم ہوئی, اور اس پہ ہم بھی اپنے کو آنکھ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی یہ سادہ پیج ہے اور یہ قلم ہے, 2 لائنز بنا لیجئے, ایک طرف لکھیے کہ کیا جانتے ہیں اور ایک طرف لکھیے کیا نہیں جانتے ہیں, 2 کالم بنا لیجئے.
گھنٹوں گزر گئے، جو نہیں جانتے ہیں وہ بھرتا رہا، جو جانتے ہیں وہاں کچھ نہیں لکھ پائے. اس لیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں سوچا کہ اسے جانتے ہیں تو آواز آئی کہ ابھی تو کچھ نہیں جانا، اس کے آگے بہت کچھ ہے. تو علم کا اتھاہ سمندر کہ جس میں انسان اگر غوطہ لگائے تو وہ پھر ابھر کے سامنے سطح آپ پہ نہ آ پائے، وہ انسان کے جس کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ جہالت کو اپنے سے اتنا ہی دور کرتا ہے جتنا علم آ جاتا ہے. اسی لیے وہ اپنے کو عالم نہیں کہہ پاتا، بلکہ کہتا ہے کہ انفارمیشن کچھ آ گئی ہے، حقیقت علم اس سے دور رہتا ہے. وہ ایکسپیریمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے حقیقت سے قریب تو ہوتا ہے، در حقیقت شے کی باطنی حقیقت تک اتر نہیں پاتا. جانتا ہے کہ تھوڑا سا ٹرائل اینڈ ایرر کی مدد سے یہ جو ایکسپیریمنٹل نالج ہے اس کے ذریعے سے پہنچ گئے ہیں کچھ ٹٹول کے، مگر حقیقت شے کیا ہے کہ جو آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ وہ بسیط ہے کہ انسان اس پر اختیار نہیں رکھتا ہے. تھوڑا بہت اختیار آنے لگتا ہے تو اس کے مزاج کو تبدیل کر لینے لگتا ہے. یہ ایکسپیریمنٹل نالج کا علم ہے، کا کام ہے کہ ذرا سا علم آتا ہے تو شے پر قدرت آنے لگتی ہے. اب ان لوگوں کا علم کے جو یہاں کسی مدرسے کے نہیں پڑھے ہوئے ہیں بلکہ صاحبان اوت العلم ہیں جو وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ مثال میں کہتے ہیں کہ اگر میں اس دیوار سے کہوں کہ سونے کی ہو جا، اور راوی کہتا ہے کہ امام نے مثال دیا تھا اور دیوار کی رنگت بدلنے لگی، تو امام کہتے ہیں میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا، اس لیے کہ میں تو اولی الامر ہوں، حکم دے دوں تو یہ دیوار بدل کے سونے کی مکمل ہو جائے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اس لیے کہ جن کے پاس الہی علم ہوتا ہے، جو مصدر علم الہی ہوا کرتے ہیں، جو مخزن علم الہی ہوتے ہیں، وہ سامنے آنے والے سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ جی فرمائیے کیا سوال ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ کہہ تو میں تیرا سوال بھی بتا دوں کہ کیا لے کے ذہن میں آیا ہے. وہ اس کے محتاج نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کویسچن پوچھے تو علی کو معلوم ہو کہ کیا سوال لے کے آیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کہے ان کے گھر کا بچہ، دنیا کے حساب سے بچے ہیں 9ویں اور 10ویں امام، کہ اپنے وقت کا قاضی القضات چیف جسٹس. اب آپ اپنی دنیا میں جو آپ کے ہاں چیف جسٹس ہوتا ہے آپ کے ملک میں، وہ بھی ہلکا آدمی تھوڑی نہ ہوتا ہے. چیف جسٹس آف انڈیا، چیف جسٹس آف پاکستان قابل ہیں، تمام ججز کے اوپر اتھارٹی ہے، چیف جسٹس ہیں. اس زمانے کے ہیں قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم، اہل سنت کے چیف جسٹس اس وقت کے، عباسی خلافت کے. امام وقت سے مکالمہ ہو رہا ہے، امتحان. کہا بھئی سوال، اس نے ایک سوال پوچھا، امام نے کیا جملہ کہا ہے، بس ایک دلیل دور بات کو آگے بڑھا دوں. کہا اے یحییٰ ابن اقسم، ابھی تو تم کو سوال کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے 9 سال کے ہیں اور یہ ہیں 80 سال کے. اپنے علم کا غرہ کہ میں چیف جسٹس ہوں، قاضی القضات. کہتے حالت احرام میں اگر شکار ہو جائے تو کیا اس کی پینلٹی ہے. مولا نے کہا کہ اے یحییٰ ابن اقسم، ابھی تو تم کو سوال بھی کرنا نہیں آیا، ارے اس کے اندر تو ابھی بڑی شقہیں ہیں. اب جو مولا نے 15 اس کے اندر شقہیں بیان کی کہ ایسا ہو تو کیا ہوگا، ویسا ہو تو کیا ہوگا، تو ہاتھ جوڑ لیا اپنے زمانے کے سب سے بڑے استاد نے کہ کیا یہ بھی ہوتا ہے مسئلے کے اندر. اب عجب نہیں کہ امام نے جملہ کہا ہو، اسی لیے اس کی نہ مانو جو کہتا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، میرے جد کی مانو کہ کتاب کے ساتھ ٹیچر کی بھی ضرورت ہے. صلوات محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین کتنا پلین ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے. کتنی پلین تعریف ہے نا.
یعنی جب اس نے اپنی تعریف کی تو وہ محمود کہلایا، سمپل تعریف کی. تو یاد رکھیے گا جب بندہ خالق کی تعریف کرتا ہے تو وہ بالکل پلین ہوتی ہے اور سپاٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ بندہ جو محدود علم رکھتا ہے بلکہ جہالت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کیا تعریف کرے گا اس کی کہ جو ایبسولوٹ ہے، جو غنی ہے، جو احد ہے، جو صمد ہے، جو قدیر ہے، جو حکیم ہے، جو علی العظیم ہے، اس کی ہم کیا تعریف کر پائیں گے؟ لہذا اگر اس کی شاہکار مخلوق بھی اس کی تعریف کرے گی تو وہ محمود کہلائے گا. محمود اسے کہتے ہیں جس کی پلین اور سپاٹ تعریف ہو، مگر جب خالق کسی بندے کی تعریف کرنے پر اتر آئے تو اسے محمد کہا جاتا ہے. جب بندہ اس کی تعریف کرے تو وہ محمود کہلاتا ہے، مگر جب محمود کسی کی تعریف کرنے پہ آ جائے تو جب جز کی تعریف کرتا ہے تو محمد کہلاتا ہے. اسی لیے جب چہرے کی تعریف کی تو وہ شمس کہہ کے بلایا، جب زلفوں کی تعریف کی تو وہ لیل کہہ کے بلایا، جب قدموں کی تعریف کی تو ویسی آیت بھیجی، نطق کی تعریف کی، چلنے کی تعریف کی، بیٹھنے کی تعریف کی، حتیٰ کہ چادر اوڑھنے کی تعریف کی تو کہہ دیا کہ یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر. یعنی بتا دیا کہ بندہ تعریف کرتا ہے تو پلین تعریف ہوتی ہے، اور جب خالق تعریف کرتا ہے تو محمد و علی وجود میں آتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اب یہ ہمارا درجہ ہے. اب آپ یہاں سے جملہ اور فضائل کا سن کے بات کو اور اگلے مرحلے میں لے جاؤں کہ ہم میں سے کوئی صحابی اس وقت وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو یا وہ اپنی لائن کے پروفیسر ہوں یا اپنے حساب سے بہت قابل ہوں دنیاوی اعتبار سے، آج تک کوئی صاحب یہ نہ کہہ پائے دنیائے سائنس میں بھی کہ جو چاہتے ہو پوچھ لو. یہاں سے ایک فضائل کا ونڈو ایک اوپن کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے مولا کو پہچانے کہ کس کے آپ غلام ہیں. آپ کو کہیں شرمندہ نہیں ہونا ہے. شرمندہ تو وہ ہوں گے کہ جن کو عرب جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز بھی نہیں آتی تھی. جس کو مانا ہے شرمندہ ہو تو ختم، ہم سے کیا مطلب. ہم نے جس کو مانا ہے وہ باب مدینۃ العلم ہے. تو یہ یاد رہے کہ کس کے آقا ہیں. اور اس کمپیریزن میں ایک تبلیغ کا جملہ کہ پھر اب ہم کو جاہل نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں کہ ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں تو پھر جس کے ماننے والے ہیں وہ خود علم کو ریفلیکٹ کرے. دنیا سائنس میں آج تک جو قبر میں چلے گئے اور جو ہیں ابھی جتنے بڑے قابل ہوں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چاہتے ہیں وہ پوچھو. اب میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھ رہا ہوں. فزکس کا کوئی استاد ہو، پورا دعویٰ ہے یہاں سے لے کے کاش کی یہ بات کہیں اور تک دور تک جائے، آواز پہنچے، آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ کہیں چلی جائے آواز. کوئی صاحب کھڑے ہو کہے کہ آج ماڈرن فزکس میں جتنا آ چکا ہے جو چاہے پوچھو. دعویٰ کیوں نہیں؟ بڑا آسان دعویٰ ہے، کرے دعویٰ. خود اسی فزکس میں بہت آپ سب لوگ ماشاءاللہ واقف ہیں کہ فزکس کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، مختلف اس میں ڈپارٹمنٹ ہے. ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا ابھی کہ وہ الیکٹرو فزکس والی بات آ گئی، سیمی کنڈکٹر کا ایک ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک الیکٹریسٹی والا کھڑا ہوگا، ایک آپٹکس والا کھڑا ہوگا. پتہ نہیں کتنے ابواب ہیں اس کے اندر. خود آپٹکس والا نہیں کہہ سکتا کہ جو چاہے آپٹکس میں پوچھ لو. اور جیسے ہی اس نے کہا جو چاہے پوچھو تو 50 طرح کے سوال ہوں گے کہ جو فردر ریسرچ کو مانگ رہا ہوگا. تو کوئی صاحب بھی یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی بات، اب اس کے آگے کچھ نہیں ڈسکور ہو سکتا. 10 سال کے بعد کچھ اور آ جائے گا سامنے، اور یہ ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ چلتی رہتی ہے. کسی ایک سبجیکٹ میں دعویٰ کیا تو مختلف سبجیکٹ اور ہیں وہاں تشنا رہ جائیں گے. اب آپ سوچئے کہ ایک طرف دنیا کا یہ حال ہے کہ چاہے جتنا اپنی لائن کا قابل ہو، اپنی لائن کا قابل ہوتا چلا جاتا ہے اور سپر اسپیشلائزیشن کرتا چلا جاتا ہے، باقی لائن کا جاہل ہوتا چلا جاتا ہے. میڈیکل سائنس میں جو صاحب ریٹنا کے ایکسپرٹ ہیں وہ پوری آنکھ کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں،
یہ ریٹینوپلاسٹی کرنا جانتے ہیں، بقیہ چیزوں کے بارے میں نہیں، جنرل نالج۔ یہ بون کے ایکسپرٹ ہیں، یہ ہارٹ کے ایکسپرٹ نہیں ہے کہ آپ ہڈی والے کے پاس جائیں گے میرا دل ذرا ٹھیک کر دیجیے، لیکن وہ کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ کیوں آپ نہیں جانتے ہیں؟ آپ نے MBBS نہیں کیا ہے؟ جانتا ہوں، اسپیشلسٹ اس کا ہوں، اتنا ہی جانتا ہوں۔ یہ دنیا ایک علم کا حال ہے کہ جس چیز کو جانتے ہیں اس میں مطلق دعویٰ نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ اب اس دنیا سائنس کو بتانا چاہیے کہ 1400 برس پہلے اس عربستان میں کہ جو جاہلیت کا مرکز تھا، وہاں ایک انسان آزاد تھا جو کائنات میں کھڑا ہوا تھا اور منبر کوفہ سے کہہ رہا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ علی نے نہیں کہا ہے کہ میں کھو جاؤں گا، اور مولا کے کلام الامام امام الکلام، یہ نہیں کہا ہے کہ میں کھو جاؤں گا اور غائب ہو جاؤں گا، نہیں، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو گے۔ کہاں کہا کہ علم فقہ پوچھو، کہاں کہا کہ بھائی دیکھیے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں پوچھ لیجئے گا۔ کوئی جو ہے وہ قید لگائی نہیں، ایبسلیوٹ جملہ کہا، سلونی سلونی، جو چاہے پوچھو۔ اب آپ سمجھے اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ہم اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جیسے ہی دعویٰ کریں گے فوراً شرمندہ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایکسپیریمنٹل نالج ہے کہ جو بیساکھیوں کے سہارے حقیقت تک جاتی ہے۔ علی اس علم کا مرکز ہے کہ جو یہاں کا پڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ جس کے سامنے کائنات روشن رہتی ہے۔ اسی لیے کسی نے جھلا کے علی سے سوال کیا، فوراً جواب دیا، کہا یا علی آپ سوچتے نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ سنا ہوا ہے مولا نے کہا یہ کئے انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں سوچا؟ کہا یہ کوئی سوچنے کی بات ہے، جو ڈائریکٹ نالج ہے، معلوم ہے۔ کہا اپنی اوقات پہچان لو، تمہارے لیے یہ ڈائریکٹ نالج، علی کے لیے پوری کائنات سامنے رہتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آپ کے مولا کی بات ہے لہذا، ارے کیسے کیسے سوال پوچھنے والے آئے، اقامت کہہ رہے ہیں اسی میں درمیان میں آ گئے، کیا کیا سوالات مولا سے پوچھے گئے۔ اور عجب شکوہ ہے مولا کائنات کا کہ جو ان کا سٹیٹس ہے، جو ان کا لیول ہے، اس اعتبار سے تو سوال ہی نہیں ہوا۔ پوچھنے والے کیا بولے، یا علی یہ بتائیے، بڑا آپ کو دعویٰ ہے سرونی، یہ بتائیے سر میں بال کتنے ہیں؟ امام نے کہا ابھی تمہیں سوال پوچھنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اگر بتا بھی دوں کہ سر میں اتنے بال ہیں تو ویریفائی کیسے کرو گے کہ ہم نے صحیح کہا ہے؟ اور دوسرا جملہ مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس سوال سے انسانیت کو کیا فائدہ ہے؟ یعنی امام نے بتایا کہ پرسوٹ آف نالج وہ ہونا چاہیے کہ جو بینیفیشل ہو ہیومینٹی کے لیے۔ سلیقہ علم بھی سکھایا کہ اس طرف کیوں جا رہے ہو جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی آسمان میں ستارے کتنے ہیں؟ کہا مولا بتا بھی دیں گے تم جا کے ٹیسٹ کر پاؤ گے کہ ہم نے یہ صحیح کہا ہے۔ یہ جو سمندر کے کنارے ذرات ہیں اس میں کتنے ذرے ہیں؟ یہ ہے سوال کا۔ آپ دیکھیے کہ یہ عجب بات ہے، کس کے درمیان مولا سلونی سلونی کر رہے ہیں کہ جن کو ابھی سوال پوچھنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ بس مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا نے پھر یہ آپشن اوپن کیوں کیا؟ یہ سوال کرنے کی کا طریقہ اور یہ روایت اور یہ تہذیب اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ اس سوال کرنے کو سیکھ جائے تو پھر یہ سوال کی عادت اسے یہ مجبور کرے گی کہ جب اس مسند خلافت پہ کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ جائے تو فوراً سوال کرے کہ آپ کون ہیں جو یہاں چلے آئے ہیں۔ یہ علی سکھا رہے ہیں کہ اپنے سامنے والے سے سوال تو کرو، یہ ڈیزرونگ پوزیشن ہے، یہاں کیسے چلے آئے؟ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔
یہ جو دعائے کمیل آپ نے سنی، اس پر چند جملے کہہ کے باب مصائب میں کہ آپ دیکھیں کہ ایک جملہ صاحبان نظر بیٹھے ہیں، یہ اہل بیت ہی کا کام ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو گھیر لیتے ہیں. اس جملے پہ غور کیجئے گا. ہم اور آپ اس سے منہ لگی کر سکتے ہیں، کچھ کہہ کے دیکھیے، پتہ نہیں کچھ کہی نہیں پائیں گے. کیا جملے ہیں کہ پہلے حمد خدا، اور میں نے کہا حمد بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. ہم تو اتنی بعد میں آئے ہیں کہ ہم سے پہلے شمس و قمر موجود تھے، یہ شامیانہ کائنات بچھا ہوا تھا، یہ قندیل سجی ہوئی تھی، یہ سب کچھ ہم سے پہلے ہے. ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں، اسی لیے ہمارا کہنا کائنات نہیں مانتی ہے. کھڑے ہو ہم بھی آج سورج کو پلٹا کے دکھائیں گے. ایسے جذبے ذہن میں آئے ہیں. ایک صاحب تھے، کھڑے ہو گئے کہ چاند کے سامنے انگلی کر کے انگلی ٹیڑھی ہو گئی، چاند پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اچھا عجب راز ہے، کائنات ان کا کہنا کیوں مانتی ہے اور ہمارا کیوں نہیں مانتی ہے؟ ایک تو علماء نے بتایا کہ اس لیے کہ سب سے آخر میں آئے ہو، تم سے پہلے سب کچھ ہے، تو تمہارے تصدق میں یہ کائنات وجود میں نہیں آئی ہے. اور یہ امتی نہیں ہے کہ احسان فراموش ہو جائے، سب کچھ لے بھی لے اور جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہو فوراً اپنا راستہ ناپ لے. نہیں، یہ کائنات احسان مند ہے اور احسان مانتی ہے. یہ جانتی ہے کہ کس کے تصدق میں سورج سورج بنا ہے اور چاند چاند بنا ہے اور زہرہ زہرہ بنا ہے اور ستارے ستارے بنے ہیں. لہذا جب محسن سامنے آ جائے تو احسان کا تقاضا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے. یہ کائنات جانتی ہے کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے اگر یہ ہستیاں وجود میں نہ آتی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات کو نہ پیدا کرتا. لہذا کائنات اپنے محسن کو پہچانتی ہے. اب کبھی محمد نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا ہے، یہ مسکرا کے خراج عقیدت پیش کر رہا ہے کہ آقا برسوں سے انتظار ہے، کبھی تو نوکری کے لیے بلا لے. یہ سورج کا پلٹنا علی کے لیے خراج عقیدت ہے کہ آقا اسی دن کے لیے تو پیدا ہوئے تھے کہ کبھی تو کوئی کام ہم سے لے لیں، اس لیے کہ آپ ہمارے اولی الامر ہیں. اگر آپ اشارہ کر دیں تو کائنات زیر و زبر ہو جائے. اب سمجھیں، جس علی کے پاس اقتدار کائنات ہو وہ 25 سال خاموش کیسے رہ گیا؟ ظرف علی ہے کہ نہ قدروں اور نہ اہلوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں مگر دین خدا کی حفاظت کے خاطر. چنانچہ اسی دعائے کمیل میں حمد الہی، اس کے بعد انسان کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے نفس اور اپنے گناہوں سے بخوبی واقف ہے. الانسان بصیرۃ علی نفسہ، اپنے نفس پر سب سے زیادہ بصیرت انسان رکھتا ہے. کوئی اور صاحب نہیں بتا سکتے کہ کتنے گنہگار ہیں. ہم جانتے ہیں، اپنا رپورٹ کارڈ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اور صبح سے شام ہم کیا کیا خطائیں کر رہے ہیں. تو پہلے اللہ کی حمد کی، اس کی عظمت کو اجاگر کیا، بیچ میں گناہوں کا اعتراف کروایا، اور اس کے بعد کیا قیمتی جملہ ہے دعائے کمیل کا. اور اسی پہ یہ اس بات کو ختم کر دوں گا. آپ دیکھیے کہ یا سریع الرضا، اللہ اکبر، اہل بیت کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہی جو ہے وہ مشیت کے راز سے واقف ہیں. ہم شنا سے مزاج مشیت ہے. یہ یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. اگلا جملہ بہت قیمتی ہے، اغفر، مجھے بخش دے. کیوں بخش دے؟ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. پروردگار میرے پاس پراپرٹی اور ملکیت کے نام پر اگر ہے تو بس یہی دعا ہے اور کچھ نہیں. کچھ نہیں، نہ ہاؤ، نہ گھر، نہ بنگلہ، نہ پیسہ، نہ ڈالر، نہ دنیا، کچھ ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کروں کہ یہ لے لے اور مجھے بخش دے. اے کریم، جو کچھ ملکیت کے نام پر ہے کہ وہ بھی تیری توفیق ہے کہ میں دست دعا بلند کر رہا ہوں. اگر تو توفیق چھین لے تو میں دعا بھی تیرے سامنے کر نہیں سکتا. یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ مصلی پہ لے آتا ہے، اس
کا کرم ہے کہ آپ دو ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے لیے اور اپنے مومنین کے لیے دعا کر لیتے ہیں، ورنہ اگر وہ توفیق سلب کر لے تو انسان کب جمناسٹکس کر کے اٹھ جاتا ہے خبر بھی نہیں ہوتی کہ نماز پڑھی تھی پتہ نہیں کیا تھا. لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء. اس لیے کہ تجھ سے زیادہ کون تیزی سے دعا کو قبول کرے گا؟ تیری مشیت میں جو ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے. یا من اسمہ دوا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، وہ ذکرہ شفا، اور جس کا ذکر شفا بن جاتا ہے قلوب کے لیے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. یہ وہ سلیقہ دعا، طریقہ دعا کہ آپ جتنا غور کریں سر شکر میں چلا جاتا ہے کہ یہ ہستیاں نہ ہوتی تو کون ہم کیسے اس سے کلام کرتے. کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہتے، کچھ نہ کہہ پاتے، نہ اس کی حمد کر پاتے، نہ اس کی تعریف کر پاتے، نہ اس کا سپاس بیان کر پاتے، نہ اس کی قدرت کے بارے میں کچھ جان پاتے. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ خدا کو پہچانا ہے. ہم نے اور آپ نے ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے جانا کہ کوئی ہے. یہ دعائے صباح میں کہتے ہیں کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جملہ کہہ سکے. اے وہ کہ جس کی ذات اس کی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ایک ہے. یہاں تو صفات تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ جس کی ذات اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، وہ رب العالمین ہے. اسی لیے اس نے ایسے شاہکار بندوں کو ہمارے درمیان بھیجا کہ ہم تک ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا، نہ ہماری اطاعت کی ڈائریکٹ کوشش کرنا، بلکہ اطاعت ان کی کرو گے ہماری کہلائے گی، دیکھو گے ان کو زیارت ہماری ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ وجہ اللہ فی العالمین ہے. ارے ان کو دیکھتے چلے جاؤ، خدا سے قریب ہوتے چلے جاؤ. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کافی دیر مجلس شروع ہوئی ہے، اور آج جس کا تذکرہ کرنا ہے اس کے لیے وقت چاہیے. انشاءاللہ وہ بہت سے مطالب تھے بہت اعلیٰ فضائل کے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوگی. آپ کا حق ہے کہ آپ کے درمیان فضائل حقہ کو روشن کیا جائے، اور جو یہ ہم ذاکرین کو بھیک دے دیتے ہیں ہم اس کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن آج جو شب ہے یہ اس کا ماتم ہے کہ جو ہم شکل پیغمبر تھا. میں تھوڑی دیر اس کے فضائل پر بات کروں گا، پھر مسائل پہ آؤں گا. حق ہے کہ علی اکبر کے فضائل بھی پڑھے جائیں. کون ہے یہ علی اکبر؟ روح زمین پر اگر معصوم کسی کی تعریف کرے، یاد رکھیے گا حضرت علی اکبر اصطلاحاً معصوم نہیں ہے. 14 معصومین کی فہرست میں نہیں ہے، آیے تطہیر والے نہیں ہیں، لیکن غیر معصوم ہونے کے باوجود بھی محتاط ہیں کہ محفوظ عن الخطا کہا علماء نے. یہ 14 کے بعد اب جو فہرست بنے گی تو یہ عام لوگوں سے بہت بلند ہستیاں ہیں. حضرت عباس، حضرت زینب اور حضرت علی الاکبر. ان کو علماء نے کہا کہ یہ محفوظ عن الخطا ہے، یہ خطا سے محفوظ ہے. اور اب امام معصوم کا جملہ سند ہوتا ہے. سندن امام حسین نے روز عاشور کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ بار الہ گواہ رہنا، اب میں تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ ہے تیرے رسول سے. کس درجے میں؟ خلقاً و خلقاً و منطقاً. جو خلق میں یعنی جسمانی طور پر بھی رسول اللہ سے کلوزسٹ ہے، جو اپنی گفتار میں، رفتار میں، کردار میں بے عینہ رسول اللہ. اللہ اکبر، اس سے بڑی کیا دلیل ہو گیا حضرت علی اکبر کی عظمت اور شرف کی کہ جس کو ہم جیسے انسان درک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے. ایسا قیمتی جواہر پارا حسین نے شہادت کے لیے روانہ کیا.
आज़ादारों, दो मसाइब के ऊपर रवायात अहले बैत में है कि जब इनका मसाइब पढ़ा जाता है तो बज़्म अहले बैत में कोहराम मच जाता है। अरे फातिमा के घर में कोहराम मच जाता है। हाँ, वो कड़ियल जवान अली अकबर। अरे आज किसी बूढ़े का मसायब नहीं है, आज किसी गुलाम का मसायब नहीं है, आज किसी सहाबी का मसायब नहीं है, आज उसका मसायब है जो हुसैन की दिलो जान था। और इस मजमे में नौजवान ज्यादा है, जरा नौजवानों अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, तुम अपने बाप की कैसी अमानत हो। अरे जिसके भी माँ बाप जिंदा है ना, जरा माएं सोचें कि अगर कहा जाए कि जवान बेटे को कुर्बान करो, अरे बाप से कहा जाए जो असाए पीरी हो, जो बुढ़ापे का सहारा हो, जवान राना हो, जरा उसको कत्ल होने को भेजो। भाई क्या गुजर जाती है, जो साहिब औलाद हैं वही समझ सकते हैं कि जब बेटा नजरों के सामने अरे ज़िबा कर दिया जाए। आज़ादारों, ये अब वो रातें शुरू हो गई हैं। अरे अब कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अरे इतना रो कि जैसे एक बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाश पे रोती। बुलंद आवाज से गिरिया कीजिए। आपको सैयदा को बुरसा देना है, आज आपको आका हुसैन को बुरसा देना है। कल तक रसूलुल्लाह को बुरसा जा रहा था, आज हुसैन को कड़ियल जवान का बुरसा। आज़ादारों, मैंने किताबों में देखा कि दो लोगों को इमाम हुसैन को इजाजत देने में बहुत देर लगी। अरे हुसैन जैसा साबिर, अरे हुसैन जैसी हुज्जत, एक कासिम को और एक अली अकबर को, अरे बड़ी देर लगी हुसैन को। कड़ियल जवान बेटा जब आका के पास आया, ए बाबा, अरे बनु हाशिम का खून, ए बाबा दुश्मन ताने पे ताने दे रहा है। ए हुसैन अब कोई नहीं है क्या? ए हुसैन अब कोई शुजाओ बहादुर नहीं है? अरे बाबा ये ताने बर्दाश्त नहीं होते हैं। बाबा अली अकबर को इजाजत दीजिए। और जब जुमला मौला ने कहा है, मक्तल में लिखा है, इमाम कहते हैं जाओ पहले खैमे के अंदर इजाजत लेके आओ। अरे आका का मैं कहूंगा, आका अरे अकबर की मुसीबत बढ़ गई। अरे आपसे रुखसत होना आसान है, मगर माँ और भूपी से। आज़ादारों, अब जो अकबर अंदर आए हैं और कहा है कि ऐ मेरी माँ और बहनों, अरे आप पर आखिरी सलाम हो अकबर का। अरे अकबर मरने के लिए तैयार। हाय उम्मे लैला ने अकबर को पकड़ा, ऐ मेरी जान, अरे अकबर कहाँ चले? अरे उम्मे लैला का इकलौता बेटा अकबर, अकलौता बेटा है। अब तो उम्मे लैला का कोई बेटा भी नहीं है। अरे सलाम हो करबला की माँ पर, हुसैन की मोहब्बत में अपनी इकलौती औलाद को भी कुर्बान किया। बस माँ कहती है, अब बेटा अरे मुझसे इजाजत से पहले अरे उस फूफी से इजाजत ले लो जिसने तुम्हें 18 बरस पाला है। हाँ, सानिए ज़हरा ने अरे अकबर को बड़ी अरमान से पाला था। अब जो ज़ैनब के पास गए, ऐ ज़ैनब की जान, अरे अकबर क्या कह रहे हो? अरे मरने के लिए। अजरुकुम अल्लाह। अरे ज़ैनब ने इजाजत दी। बड़ा जब जुमला है आज़ादारों सुनो, अब बहुत रोएंगे। हमीद कहता है बड़ी देर हो गई, ख़याम हुसैनी से कोई निकला नहीं। नागा मेरी नजर दर पे पड़ी, देखा कि अकबर निकलना चाहते हैं। अरे खैमे का पर्दा उठता है, अकबर बाहर आए, अरे फिर किसी ने दामन से पीछे खींच लिया। ये 7
7 मरतबा हुआ। अरे बीबियां हल्के में लिए हैं। अगर आपने गौर नहीं किया, अगर किसी बीबी ने अकबर को रोका होता तो कांधे से रोका होता, ये दामन से कौन रोक रहा है? अरे बाली सकीना 4 साला बच्ची, ऐ भैया अली अकबर। अजरुकुमुल्लाह। एक अजब जुमला मख्तल में देखा। अरे हमीद कहता है जब अली अकबर ख़याम हुसैनी से बाहर आए हैं तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे घर से कोई जनाजा निकलता है। हाय हुसैन, हाय अकबर का जनाजा निकला। अरे आका ने तैयार किया। अरे देर तक देखते रहे। कहा अकबर, अरे जब कभी नाना की ज़ियारत का शौक होता था, अरे तुम्हें सामने बिठाकर ज़ियारत करता था। अजरुकुमुल्लाह। बस 2 जुमले और रहमत को तमाम कर दिया। हाँ, अकबर को तैयार किया और बूढ़े बाप ने एक अजब वसीयत की। कहा है मेरे लाल अकबर, अरे धीरे धीरे घोड़े को आगे बढ़ाना और जब तक मुमकिन हो मुड़ मुड़ के देखते रहना। या हुसैन, आका क्या अजीम मुसीबत। हाय अकबर जैसा करियल जवान, अरे जंग के लिए जा रहा है। अकबर, अरे मुड़ मुड़ के हुसैन को देखते रहना। अरे अकबर मुड़ मुड़ के देखते रहे। देखा हुसैन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बस अकबर थोड़ी दूर पहुंच गए। अरे घोड़े को एड़ दी, मगर ऐसा लगा कि कोई पीछे से चला आ रहा है। अब जो अकबर ने मुड़ के देखा, अरे हुसैन घुटनियों के बल, अरे अकबर, अरे अकबर देखो। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। अरे अकबर वापस आए। बाबा जान, अरे रुखसत तो कर दिया था, अब भी चले आ रहे हैं। अजब जुमला साहिबान औलाद। अरे हुसैन ने कहा अकबर साहिब औलाद नहीं होना, अरे बूढ़े बाप पर क्या गुजर जाए। अजरुकुमुल्लाह। अरे मौला ने रुखसत किया। अकबर मैदान कारदार में आए। ये हाशमी जवान अली का पोता, अरे पुश्ते कुश्ते के पुश्ते लगाना शुरू किए। अब मैंने को मैसरे पे उठा के फेंका। अरे 3 दिन का भूखा प्यासा, मगर वो अलवी शुजाअत दिखाई। अरे मैदान से फौज भागने लगी। एक मलऊन सामने आया। अरे हुसैन ने लैला से कहा, ऐ लैला, अरे माओ की दुआएं कबूल होती है। अब मेरे बेटे के सामने एक लईन आ गया है, अरे दुआ करो। लैला ने बाल खोले। ऐ परवरदिगार, अरे यूसुफ को याकूब से मिलाने मेरा बेटा वापस। अजरुकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमले रहमत को तमाम किया। आज़ादारों खुल के रहो। अरे ज़हरा रुमाल लिए तुम्हारे पास आती है, आंसुओं का नजराना सैयदा को दे दो। अरे यही आंसू है जो नजात का वसीला। आए गरीब हुसैन मजलूम। अरे रवायत कहती है कि तमाम शुहदा में अकबर हैं कि जो वापस आए हैं। अब जो वापस आए, अबू अब्दुल्लाह ने गले से लगाया, मेरी जान अकबर क्या बात है? कहा बाबा, अरे थोड़ा सा पानी मिल जाता मैं कहूंगा अकबर, अरे क्या सवाल कर लिया। हाय चश्मा तुम्हारे बाद, अरे तड़प तड़प के जान देगा। अरे एक कतरा आब नहीं है। अकबर कहेंगे, अरे हुज्जत तमाम कर रहा हूँ। ये मेरे नाम मेरे जद के कलमा पढ़ने वाले
کہتے بیٹا تم تو جانتے ہو پانی نہیں ہے، مگر ایسا کرو ذرا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید تم کو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ اب روایت کہتی اکبر نے اپنی زبان مبارک ارے دہن اقدس حسین میں رکھی، ادھر زبان کا رکھنا تھا، ارے فوراً واپس لے لی۔ ارے بابا، ارے آپ کی زبان میں تو اتنے کانٹے ہیں، اور پیاس سے حسین کی زبان ارے سخت ہو گئی تھی۔ بس حسین نے آخری جملہ، ارے اکبر روانہ ہو، ارے دادا آب کوثر لیے کھڑے ہیں۔ اب جو اکبر واپس پلٹے، ارے حملے پہ حملے کیے گئے، پیسر سعد نے ارے ہیلا حوالہ کیا، ارزق شامی کو بھیجا، ارے ایسا وار نیزے کا کیا، اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے، ارے سلام کی کیفیت کو بدلا، یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا ابتا، ارے بابا کو بلانا نہیں چاہتے تھے، عجب جملہ کہا علیکہ منی السلام، اے بابا دور سے سلام قبول کریں۔ حمید کہتا ہے جیسے ہی یہ آواز ارے حسین نے سنی، ایک عجب مرثیہ پڑھا، اے اکبر ارے دنیا بعدک لفا، ارے تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک۔ اجرکم اللہ، حق ہے کہ بلند گریا ہو، ارے حق ہے کہ اکبر پر رویا جائے، ارے اتنا رویا جائے کہ مادر حسین راضی ہو۔ آخری جملے حمید کہتا ہے حسین جیسا صابر، ارے تھوڑی دیر کے لیے بینائی کھو دی، ارے ٹٹول ٹٹول کے چلنا شروع کیا، این اکبر این اکبر، اے بیٹا آواز دو، اے اکبر کو۔ آزاداروں بس جملہ برداشت کر لو، زحمت تمام ہو گئی، ارے مجلس تمام، آقا گرتے پڑتے، ارے ٹٹولتے ٹٹولتے، ارے بوڑھا باپ ارے جوان کے لاشے پہ پہنچا۔ اب جو منظر دیکھا، ارے کلیجے پہ اکبر کا ہاتھ، اکبر دکھانا نہیں چاہ رہے تھے، ارے بابا برداشت نہ کر پائیں گے، کہا اے لال ارے کوئی تکلیف ہے کیا، یہ ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ ہائے اکبر کیا کہتے، ارے نیزے کی علی کلیجے میں رہ گئی۔ ہاں حسین نے ارے نجف کی طرف رخ کیا، یا علی مدد، اب جو طاقت لگائے، ہائے اکبر کا کلیجہ، یا حسین، ارے آخری جملہ آزادارو، ارے کسی باپ پر یہ وقت نہ آئے کریل جوان ذبح کر دیا جائے۔ امام محمد باقر کہتے ہیں میرے بھائی علی اکبر، میرے چچا علی اکبر کو فسوف اربن اربا، ارے اتنی تلواریں ماری گئی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حسین نے چاہا کہ لاشے کو اٹھائے، ہائے نجف کے علی کو آواز دی، ارے لاشا نہ اٹھا، آؤ بنی ہاشم کے بچوں، ارے حسین کی مدد کرو، اکبر کا لاشا نہیں، ماتم حسین۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.